اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کان احب الثیاب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القمیص۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ لباس قمیص تھا۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ جو شخص جس قوم کے ساتھ مشابہت کرتا ہے وہ انہی میں شمار ہوگا۔ ابھی یہ پہلی روایت تو پیغمبر کریم کے محبت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس لباس کے ساتھ محبت کرتے تھے۔ قمیص پیغمبر کریم کو بہت پسند ہوتی تھی۔ قمیص سے مراد کیا ہے؟ آج کل کے جو علماء کرام کی لباس کی قمیص کی جو ڈیزائن ہوتی ہے، اس طرح کی ڈیزائن پہننا یہی ثواب کا ذریعہ ہے۔ اس زمانے کے اندر یہ مشینی سلسلہ تو ہوتا نہیں تھا، سادگی کے ساتھ وہ کپڑے بنتے تھے، تانا بانا کر کے دھاگے کے ساتھ پھر کپڑے بناتے تھے، پھر کوئی کانٹا وغیرہ بٹن کی جگہ پر لگا دیتے تھے۔ تو خیر آج کل کے زمانے میں سنت لباس جس کو کہا جائے وہ وہی ہے جو علماء کرام اور نیک لوگ بزرگ لوگ پہنتے ہیں۔ اگر آدمی ان کی مشابہت کرے گا، ان جیسا لباس پہنائے گا تو انشاءاللہ ان کو سنت کا ثواب ہی ملے گا۔ باقی پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کے اندر اور پسندیدہ چیزیں کیا ہیں؟ پیغمبر کریم کبھی بھی ننگے سر نہیں گھومتے، کبھی بھی نہیں۔ ٹوپی ہر حال میں سر پر ہوتی تھی، ٹوپی کے اوپر عمامہ ہوتا تھا، اور عمامے کے اندر بھی کوئی کلر وغیرہ خاص نہیں کہ یہ کلر، جو بھی میسر ہوتا وہ پہن لیا، جو بھی ٹوپی میسر ہوئی وہی پہن لیتے تھے۔ اور ایک چادر اپنے ساتھ رکھتے تھے ہمیشہ، رومال وغیرہ کی طرح کندھے پر ہوتی تھی، جس کے کئی سارے فائدے بھی ہیں۔ خیر کوئی فائدہ ہو نہ ہو، سنت ہے بس، یہی سب سے بڑا فائدہ ہے۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ازار دھوتی باندھتے تھے شلوار کی جگہ پر، لیکن شلوار لینا، شلوار کو اچھا سمجھنا، یہ احادیث مبارکہ میں ثابت ہے۔ اس وجہ سے آج کل کے بھی سارے علماء کرام نیک لوگ اللہ کے ولی شلوار پہنتے ہیں، اس وجہ شلوار پہننا برا نہیں ہے، اس میں بھی سنت ہی کا ثواب ملے گا۔ اور اس کے علاوہ کچھ لباس ایسے ہیں جن سے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بھی فرمایا ہے۔ پہلے نمبر پر وہ جس کے اندر تکبر ہو، تکبر والا لباس، لوگ مجھے بڑا سمجھیں، کہ نماز میں کھڑا ہوا ہے پھر بھی اس کی توجہ کپڑوں کی طرف ہے، سجدے سے اٹھ کر کے بیٹھ رہا ہے تو پہلے قمیص کو پیچھے نکال رہا ہے کہ استری خراب نہ ہو جائے، اس سے بڑا تکبر اور کیا ہوگا۔ اور تشہد وغیرہ میں جا رہا ہے، اس کو یوں کر رہا ہے کہ استری خراب نہ ہو، یہ تکبر کے زمرے میں آتا ہے۔ تکبر والے لباس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اسی طرح سے کسی خاص قوم کے ساتھ مشابہت، من تشبہ بقوم فہو منہم، لباس یہودیوں کا مذہبی لباس جیسا اپنے آپ خود پہنے، عیسائیوں کا لباس پہنے، کسی کافروں کا بری قوم کا لباس پہنے، تو یہ بھی اللہ کے نبی نے منع کر دیا۔ جیسے مثال کے طور پر اسی محرم کے مہینے میں کالے کپڑے شیعہ پہنتے ہیں، کوئی بندہ محرم کے مہینے میں کالے کپڑے پہنتا پھرے تو یہ بھی ان کے ساتھ مشابہت ہو گئی نا۔ ویسے بھی کالا کپڑا پہننا کوئی اچھی چیز نہیں ہے، کیونکہ روایتوں میں آتا ہے کہ جہنمی لوگوں کو جو لباس پہنایا جائے گا وہ کالا ہوگا۔ اور دنیا میں بھی اچھے لوگ، نیک لوگ کالا لباس نہیں پہنتے، برے لوگ یا عام لوگ یا بے دین لوگ یا بے سمجھ لوگ تو پہنتے ہیں، دیندار طبقہ نہیں پہنتا۔ اور اسی طریقے سے ایسا لباس ہو جس کے اندر آپ کی شلوار ٹخنوں سے نیچے جائے، یہ اس سے بھی اللہ کے نبی نے منع فرمایا، صاف فرمایا کہ
ایسا لباس جو ٹخنوں سے نیچے جا رہا ہے یہ اس کو جہنم میں لے جانے گی، اور ایسا لباس جس کے اندر اصل لباس کا جو مقصد ہے وہ حاصل نہ ہو، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے انسانوں میں نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے، پیدا کیا ہے، جس کے اندر دو مقصد ہیں، یواری سوآتکم تمہارے شرمگاہ کو چھپاتا ہے، وریشا اور تمہارے حسن اور خوبصورتی کا ذریعہ بھی ہے۔ اگر وہ لباس آپ کا شرمگاہ چھپاتا نہیں ہے تو یہ لباس پہننا بھی جائز نہیں ہے۔ اس طرح کا پتلی کوئی شلوار پہنی، پتلے کپڑے پہننے کہ اس کی ران کی موٹائی اور پتلا پن نظر آ رہی ہے، خاص عضو نظر آ رہے ہیں، تو اس طرح کا لباس پہننا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اسی طریقے سے پھر اتنی بھلے موٹا کپڑا ہو لیکن اتنا تنگ سیا ہوا ہے جیسے پینٹ شرٹ وغیرہ، جس کی وجہ سے بھی اس کا موٹا ہونا پتلا ہونا صاف نظر آ رہا ہے، تو یہ پہننا بھی ناجائز ہے، کیونکہ یہ جو مقصد تھا اصل انسان کے یعنی اعضاء کو چھپانا، ستر کو چھپانا، وہ نہیں ہو رہا، اس وجہ سے یہ بھی ناجائز۔ اور اس معاملے میں آدمی اپنے عقل کے اپنے دماغ کے پیچھے نہ چلے، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چلیں۔ یہ نہیں کہ آپ کا جو دل چاہے وہ کرو، اپنی مرضی پر چلنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص کا ایسا ہوا کہ مہندی وغیرہ ہاتھوں پر لگا کر کے آیا تھا، پیغمبر کریم نے فرمایا یہ کیا ہے؟ بولا کہ یہ مشابہت کرتا ہے۔ پھر پیغمبر کریم نے فرمایا نکال دو اس کو یہاں سے، شہر سے ہی نکال دیا کہ اس لائق ہی نہیں ہے کہ ہمارے شہر میں رہے۔ حضرت عمر کے زمانے میں کچھ لوگ آ کر کے عمامہ باندھنا چاہ رہے تھے، مسلمانوں کی ڈیزائن کا سختی سے منع فرمایا کہ خبردار کوئی کافر مسلمانوں کی مشابہت نہ کرے۔ آج کل کے مسلمان ہیں نعوذ باللہ، ننگا سر کرتے ہیں عیسائی اور یہودیوں کی طرح، مسلمانوں کا تو طریقہ نہیں ہے ننگا سر کرنا۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کل مسجد میں نماز میں بھی اس چیز کا خیال نہیں کرتے، اور پینٹ شرٹ پہنتے ہیں۔ پینٹ شرٹ مسلمانوں کا طریقہ تو نہیں ہے، یہ کافروں کا طریقہ ہے بھائی۔ یہ کون سے مسلمان نے اس کو ایجاد کیا ہے؟ یہودیوں نے، عیسائیوں نے ایجاد کیا ہے، اور ہمارے مسلمان بڑے بھی چھوٹے بھی سارے پہن رہے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ انہی میں سے ہوگا، یعنی قیامت کے دن جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا نا، تو نیک لوگوں کے ساتھ مشابہت کرنے والا نیک لوگوں کے ساتھ، برے لوگوں کے ساتھ مشابہت کرنے والا برے لوگوں کے ساتھ جائے گا۔ جیسے بے نمازی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ کیوں؟ مشابہت ان کی کرتا ہے نا، ان جیسا اپنے آپ کو بناتا ہے نا۔ اس وجہ سے لباس کے معاملے میں اپنی مرضی پر نہ چلو، شریعت کی مرضی کو دیکھو۔ کبھی بھی گھٹنے سے لے کر کے ناف، اس دونوں گھٹنا اور ناف کے بیچ میں کبھی بھی کسی کے سامنے بھی اس کو کھولنا جائز نہیں ہے۔ بھلے اپنے بیٹے سامنے بیٹھے ہیں، تنہائی کے اندر کمرے میں کام کاج میں مزدوری میں لگے ہوئے ہیں، پھر بھی گھٹنا ظاہر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یا بہت سارے لوگ ناڑا ناف سے تھوڑا سا نیچے باندھتے ہیں، پھر جب قمیص اتاری تو وہ ناف نظر آ رہا ہوتا ہے، تو ناف سے ذرا بھی نیچے کا حصہ اگر کسی کو دیکھنے میں آ گیا تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، جو دکھا رہا ہے اپنے چھپے اعضاء اس پر بھی لعنت ہے، جو دیکھ رہا ہے اس پر بھی لعنت ہے۔ کتنی خطرناک بات ہے، اور ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہی نہیں ہیں، علماء کو سنتے ہی نہیں۔ اگر سنتے ہیں تو علماء سے نفرت اتنی رکھتے ہیں کہ بولتے ہیں یار چھوڑو، مولویوں کی باتوں میں کون آئے گا۔ جیسے آج کل بہت سارے لوگ داڑھی اس وجہ سے نہیں رکھ رہے، یار مولویوں کی باتوں میں کون آئے گا۔ ارے تجھے مولوی اچھے نہیں لگتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے؟ نہیں۔ اگر نبی پاک کو مانتا ہے تو اسی کی تو داڑھی تھی۔ خیر یہ داڑھی، مونچھ، ناخن وغیرہ یہ پھر انشاءاللہ کسی اور دن، جو خصال عشرہ ہیں 10 خصلت انبیاء کرام کی، وہ پھر انشاءاللہ کسی اور ٹائم پر بتاؤں گا۔ لیکن یہ لباس کے معاملے میں ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ جو چیزیں علماء نے منع کی ہیں، خود اگر پیغمبر کریم کے فرمان کو، قرآن کو، حدیث کو سمجھتے ہو سر آنکھوں پر، آپ اس کو پڑھ لو، نہیں تو پھر کم از کم جو پڑھے ہوئے ہیں ان کی باتوں پر عمل تو کرو، نفرت تو نہ کرو۔
علماء کے خلاف اصل علماء ہیں دین کے چوکیدار. تو چوکیدار سے ہمیشہ چور نفرت کرتا ہے، ڈاکو نفرت کرتا ہے. کوئی بھی کسی کمپنی کے پر دکان کے پاس اگر کوئی چوکیدار بیٹھا ہوگا نا تو چور ڈاکو جب آئے گا سب سے پہلے اسی پر وار کرے گا کہ اسی کو کس طرح سے باندھ دیں، مار دیں، بھگا دیں، پھر ہم چوری کریں. تو اسلام کے چوکیدار، دین کے چوکیدار صرف علماء ہیں جو قرآن کو بھی جانتے ہیں، حدیث کو بھی جانتے ہیں، پوری تشریح کر کے عوام تک پہنچاتے بھی ہیں. اس زمانے کے اندر سب سے بڑا فتنہ کوئی ہے تو وہ قادیانی ہے. تو قادیانیوں نے یہ کام شروع کیا کہ چوکیداروں کے خلاف، علماء کے خلاف نفرت پھیلائی، اتنی پھیلائی کہ دن رات ان کا اور کوئی کام نہیں، نماز پڑھو نہ پڑھو، کوئی اور اسلامی دینی کام کرو نہ کرو، لیکن علماء کے خلاف نفرت پھیلاؤ. تو ان کے باتوں میں سوشل میڈیا میں آ کر کے ہمارے معصوم بچے، نیک نمازی لوگوں کے بچے، قرآن پڑھنے والے بچے، نماز پڑھنے والے بچے، وہ بھی علماء کے خلاف بکواس کرتے ہیں انہی قادیانیوں کی وجہ سے. کیونکہ انہوں نے ایسا ماحول بنا دیا اور ہر ایک یہی سمجھتا ہے کہ سب سے بڑی عبادت ہی یہ ہے کہ مولویوں کے خلاف نفرت پھیلاؤ، نعوذ باللہ. تو آپ علماء کی اگر خود نہیں سمجھے ہوئے، دین نہیں پڑھے ہوئے، تو ان کی باتوں کو مانو، اس کے مطابق چلو، اپنی زندگی گزارو. اور یہ عورتوں کے لیے بھی لباس یہ ہے کہ وہ شریعت کے قاعدے اور قانون کے مطابق چلیں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک لڑکی آئی جس کے سر پر ایسا دوپٹہ تھا کہ سر نظر آ رہا تھا، پتلا تھا. اسی کو چھین کر کے پھاڑ کر کے اس کے سامنے پھینک دیا اور پھر ایک اور چادر دے دی کہ جاؤ، اس طرح کا لباس پہننا جائز نہیں ہے. آج کل آپ بتاؤ کسی باپ کے اندر یہ جرأت ہے کہ بیٹی کا اس طرح کا غلط کا لباس پھاڑ دے؟ کیوں؟ کیا ہم اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کے رسول کو نہیں مانتے؟ کیا پیغمبر کریم کا فرمان اس زمانے کے اندر اور اس زمانے کے اندر تبدیل ہو گئے؟ نہیں. لیکن ہمیں شریعت کا احساس نہیں ہے، پیغمبر کریم کے فرمان کی کوئی حیثیت نہیں ہمارے نظروں کے اندر. اس وجہ سے لڑکیوں، چھوٹی بچی ہو یا بڑی عورتیں، ان کو لباس اچھا پہناؤ. اللہ معاف فرمائے، یہ کوئی ہلکی بات نہیں ہے کہ آپ کی بیٹی، آپ کی بیوی کوئی پینٹ پہن کے گھوم رہی ہے اور باپ کو غیرت نہیں آ رہی. یہی بیٹی قیامت کے دن پکڑ کر کے تمہیں جہنم میں ڈلوائے گی. آپ کے پیسوں سے، آپ کی نگرانی میں، آپ کی سربراہی میں وہ بچی ہے، وہ ناجائز لباس پہن رہی ہے، سر ننگا کر کے گھوم رہی ہے، آپ کو احساس نہیں ہو رہا. وہ زبیدہ خاتون کا غالباً واقعہ آتا ہے کہ وہ بہت بڑی پاک دامن نیک عورت تھی. ہر وقت قرآن پاک کی تلاوت اس کے کانوں میں آتی رہتی تھی. بہت ساری عورتیں اس نے گھر میں رکھی ہوئی تھیں کہ قرآن پاک باری باری پڑھا کرو تاکہ میرے کان پر ہر وقت قرآن پاک کی آواز آئے. اتنی پرہیزگار نیک عورت. اور ایک مرتبہ خیر وہ جب فوت ہو گئی، اس کی بخشش کر دی گئی، اللہ نے اس کو معاف کر دیا. کسی اللہ والے نے اس کو خواب میں دیکھا، کیا ہوا، کس وجہ سے اللہ نے تجھے معاف کیا؟ بولا ایک مرتبہ اذان ہو رہی تھی، اس وقت میرا سر کا دوپٹہ تھوڑا نیچے ہو گیا تھا، اس کو میں نے سیدھا کر دیا، اسی اذان کے ادب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کر دیا. ہماری بچیاں ہیں، سر ننگا ہے، اذان ہو رہی ہے، اجنبی لوگ دیکھ رہے ہیں، ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے. کہاں جا رہے ہیں بھائی؟ ہم مسلمان ہیں. ہمارے بچے اگر سامنے نظر آتے ہیں تو مسلمانوں کے شکل کے نظر آتے ہیں. ہماری بچیوں کا لباس وہ ٹی وی اینکروں جیسا نہیں ہے. کیا ہماری بچیاں امی عائشہ سے، سیدہ فاطمہ سے زیادہ عظمت والی ہیں؟ ام المومنین سیدہ عائشہ سے پوچھا گیا کہ حضرت پردہ کیا ہے؟ تو فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر پردے کا حکم نازل فرمایا، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ وَقُلْ ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے اوپر بڑی چادریں ڈالیں. تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم اپنے اوپر اتنی بڑی چادریں ڈالتی تھی، ایک بائیں آنکھ کے سوا اور کچھ بھی ہمارا نظر نہیں آتا تھا، اسی سے صرف راستہ دیکھتی تھی. دیکھنے والی کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا تھا، کوئی بھی دیکھے کہ یہ موٹی عورت جا رہی ہے یا پتلی جا رہی ہے، چھوٹی ہے، جوان ہے، بوڑھی ہے، اور گوری ہے، کالی ہے، کچھ پتہ نہیں لگتا تھا. ہم ایسا لباس پہن کر کے نکلتی تھی.
جو قرآن پاک کو سب سے زیادہ سمجھنے والی عورت ہے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اس سے زیادہ کوئی عورت کائنات کے اندر پیدا نہیں ہوئی جو قرآن پاک کو زیادہ سمجھنے والی ہے. بی بی فاطمہ سے پوچھا گیا کہ غیرت عزت کیا ہے؟ فرمایا کہ عزت اور غیرت یہ ہے کہ عورت پر کسی اجنبی کی نظر نہ پڑے، اسی کی کسی اجنبی آدمی پر نظر نہ پڑے. کہ ہماری بچیاں بی بی فاطمہ سے زیادہ شان والی ہیں. سیدۃ نساء اہل الجنہ، پیغمبر کریم نے فرمایا فاطمہ جنت کی سب عورتوں کی سردار ہے، اور وہ کہہ رہی ہے کہ آپ کے اوپر کسی کی نظر نہ پڑے، آپ کی کسی اجنبی پر نظر نہ پڑے. ہماری بچیاں ایسے گھوم رہی ہیں، بیویاں ایسے گھوم رہی ہیں، لباس انگریز قسم کا عجیب قسم کا پہنا ہوا ہے، اللہ کی پناہ. اور نہ باپ کو احساس ہے، نہ بیٹے کو احساس ہے، نہ بھائی کو احساس ہے. اگر اسی کو کوئی سانپ ڈس لے تو یہ برداشت نہیں ہے، اور وہی بہن اگر جہنم میں جا رہی ہے تو بھائی کو پرواہ ہی نہیں ہے، شوہر کو پرواہ ہی نہیں ہے. ارے اس کے پیٹ کا درد تمہیں برداشت نہیں ہے. اگر اس کو السر کی بیماری ہوگی، پیٹ میں ذرا سے یہ آنتڑیوں میں کیڑے آ گئے، اس کی وجہ سے آپ آپریشن کر دیتے ہو، جمع پونجی ساری اسی کو دے دیتے ہو، ڈیوٹی کو چھوڑ کر کے، نوکری کو چھوڑ کر کے اسپتال میں بیٹھے ہوئے ہو، اس کے پیٹ کے اندر ذرا سے چھوٹے چھوٹے کیڑے آ گئے ہیں، اس کا آپریشن کرانا ہے. اور جہنم کے اندر اسی نافرمانی کی وجہ سے سانپ اور بچھو کاٹ رہے ہوں گے اور اس کا احساس نہیں ہے. یہ کون سی دوستی خیر خواہی ہے اپنے بہن کے ساتھ، بیوی کے ساتھ؟ اس سے بڑی دشمنی اور کیا ہوگی؟ اصلاحی خطبات ایک بہت مضبوط کتاب ہے. اس کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے چترال کا غالباً. وہاں ایک بندہ جا رہا تھا قبرستان کے قریب سے، قبر سے آواز آ رہی ہے کہ مجھے نکالو میں زندہ ہوں، مجھے نکالو میں زندہ ہوں. اصلاحی خطبات پہلی جلد کے اندر یہ واقعہ ہے. تو کسی نے آواز سنی، حیران ہو گیا، چلا گیا، جا کر گاؤں والوں کو بولا یار یہ اس طرح کی آواز قبرستان سے آ رہی ہے. پھر اور بہت سارے لوگ آئے، آ کر کے دیکھا واقعی آواز آ رہی ہے. پھر جا کر کے مولویوں سے پوچھا، علماء سے، قبر سے آواز آ رہی ہے، زندہ ہے انسان کہ میں زندہ ہوں، مجھے نکالو، عورت کی آواز ہے. فرمایا اگر آپ کو یقین ہے کہ واقعی زندہ ہے تو اس کو بھلے کھودو قبر کو. قبر کو جیسے کھودتے گئے، نیچے نیچے جیسے پہنچے تو آخری جو پھٹا پڑا ہوا تھا یہ لکڑی وغیرہ کا، تو اسی کے قریب پہنچے تو اس نے بولا میں ننگی ہوں، جلدی میرے لیے کپڑا لے آؤ میرے گھر سے. لوگوں کو پتا تھا کہ یہ قبر کس گھر کی ہے. وہاں سے جلدی کپڑے لائے اور بولی کہ تم باہر ہو جاؤ، میں کپڑے پہنوں. جیسے کپڑے پہنے تو بھاگی، اسے تیزی کے ساتھ بھاگ کر کے اپنے گھر میں چلی گئی، اندر سے کمرے میں جا کر کنڈا لگا دیا. ابھی سارے لوگ پیچھے آ گئے، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. وہاں جیسے ہی پہنچے دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھول نہیں رہی. آخر انہوں نے بولا بھائی کون ہے، جن ہے، فرشتہ ہے، کیا ہے؟ تو اس نے بولا نہیں میں وہی لڑکی ہوں آپ کے گھر کی، لیکن میری شکل، میری حالت ایسی ہے کہ تم برداشت نہیں کر سکتے. جو ہمت والا ہو، مضبوط دل والا ہو وہ میرے قریب آ جائے، اور کوئی اندر نہیں آ سکتا. تو پھر سارے ڈرنے لگے. 4 بندے تیار ہوئے کہ چلو ہم آتے ہیں، اب کنڈا کھولو تو صحیح. جیسے کنڈا کھولا تو اس نے صرف اپنا سر کھولا، نچلا حصہ ابھی تک نہیں کھولا. سر کھولا تو اسی سر کے اوپر نہ بال ہے نہ کھال ہے، صرف کھوپڑی ہے. کھوپڑی بھی ایسی گندی شکل کی کہ دیکھتے ہی خوف ہو جائے. یہ کیا بولتی ہے کہ میرا ایک ایک بال نوچا گیا اور جہنم کی کینچیوں کے ساتھ اس کو کاٹا گیا. اور اتنا درد اور تکلیف ہوتی تھی اس کے اندر کہ دنیا کے اندر اتنا درد آدمی سوچ بھی نہیں سکتا، اب اتنا بھی بڑا کوئی درد ہو سکتا ہے. اور اس طرح سے میرے سارے بال نوچے گئے، کھال بھی اتر گئی اسی کے اندر. اور اس وجہ سے کہ تو سر ننگا کر کے گھومتی تھی. کیوں دنیا میں سر ننگا کر کے گھومتی تھی، اس وجہ سے تیرے ساتھ یہ حشر ہو رہا ہے. پھر اس نے اور کپڑا نیچے کیا تو اس کا چہرہ یہ سامنے کھلا، لیکن چہرہ بھی اتنا بد شکل کہ اس کے اندر یعنی عجیب قسم کے عذابات اور تکلیفیں. اور ہونٹ اس کے اوپر ہیں ہی نہیں، گوشت پورا اترا ہوا ہے. وہ بولی کہ میں اس پر ہونٹوں پر
جو لپسٹک اور سرخی لگا کر کے اور لوگوں کے سامنے جاتی تھی نا، چہرہ کھولتی تھی نا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ عذاب دیا ہے۔ اس کے بعد پھر ناخن دکھائے کہ میں جو ہتھیلیوں کو کھول کر کے اور ناخن پالش لگا کر کے اور گھومتی تھی، اجنبیوں کے سامنے جاتی تھی، اس کی وجہ سے ایک ایک ناخن کو جہنم کے فرشتوں نے میرا نکالے ہیں۔ اور پھر اس طرح کا حال وال سنا کر کے پھر وہاں گر گئی، مر گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھار اس طرح کے واقعات دکھا دیتے ہیں۔ یہ یقیناً ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے۔ پیغمبر کریم کا فرمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ مسلمانوں کو تو صرف یہ، مسلمان کا کام ہی ہے جو سنا بس پر اس کو مان لے، اس پر یقین کر لے۔ اگر اپنے آنکھوں سے دیکھ کر کے اور پھر اس کے پیچھے چلے، یہ ایمان بالغیب تو نہیں ہے۔ اس وجہ سے مہربانی کریں، لباس کے معاملے میں اپنا لباس چیک کریں، بیٹی کا، بیوی کا، بچیوں کا لباس چیک کریں۔ شرعی ہے ٹھیک ہے، نہیں ہے پھاڑ دو، توڑ دو۔ میری اپنی بچی تھی بالکل چھوٹی، وہ ہمارے رشتہ داروں کے پاس گئی تھی، اسی کو تقریباً 5 سال کی، 4.5 سال کی ہوگی۔ رشتہ داروں کے پاس گئی، انہوں نے اس کو کپڑے دے دیے، اور میں جیسے گھر میں گیا تو دیکھا، حیرت ہو گئی کہ میرے گھر میں یہ پینٹ شرٹ کے ڈیزائن کی یہ آ گئی، شلوار آ گئی۔ اسی ٹائم پر میں نے اس کو بولا کہ ادھر آؤ بچہ، آئی۔ میں نے بولا ایسی یہ گندی چیز ہے، جا کر کے کپڑے تبدیل کر کے آ۔ ابو یہ ناجائز ہے؟ ہاں بیٹا ناجائز ہے۔ جلدی میں تبدیل کیا، اسی ٹائم پر اسی کو کاٹنا شروع کیا، تو اس کی ماں نے بولا کہ نہیں اس کو کچھ اور بنا دیتے ہیں۔ تو میں نے بولا کہ ابھی ان کو اگر ابھی پہلی مرتبہ تھوڑی بھی رعایت ملی تو پھر آگے اور بڑھیں گے۔ شیطان تو ہر ایک کے ساتھ ہے نا، اس کو بالکل ٹکڑے ٹکڑے کر کے اور پھینک دیا، کسی بھی استعمال کا نہ رہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ابھی میرا گھر تو اللہ نے محفوظ رکھا، اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا آگے بھی انشاءاللہ۔ ہمارے گھر میں موبائل شوبائل، یہ ٹی وی شیوی اللہ کے فضل و کرم سے نہیں ہے۔ تراویح وغیرہ یہ روزے پابندی کے ساتھ اللہ کے فضل سے چلتے ہیں۔ لیکن اثر یہ ہوا کہ ہمارے پورے خاندان کے اندر کہیں بھی کسی کے بھی گھر میں جانا ہوتا ہے تو اگر کسی بچی کو اس طرح کا کپڑے پہنے ہوتے ہیں تو جلدی اس کو تبدیل کرتے ہیں کہ سائیں آیا ہے پھر تیری بے عزتی کرے گا۔ تو آپ خود تھوڑا قدم اٹھاؤ تو صحیح بھائی، آپ کے پیسوں سے اگر ناجائز لباس آ رہا ہے تو اس کو تو روکنے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ کسی ساتھی نے مسئلہ پوچھا ہے کہ گیس وغیرہ کا بل زیادہ ہونے کی وجہ سے اگر میٹر کٹ جاتا ہے، بغیر میٹر کے اگر گیس ہم چلاتے ہیں تو اسی میں کھانا پکانا، سحری افطاری کرنا جائز ہے ناجائز ہے؟ سیدھی بات ہے ناجائز ہے، حرام ہے، اس میں کوئی دو رائے تو نہیں ہے۔ چوری کر رہا ہے، اور کسی ایک بندے کی چوری تو نہیں کر رہا، پوری قوم کی چوری کر رہا ہے، کیونکہ آپ نے جو 1 روپے کی 100 روپے کی گیس چلائی، وہ کسی ایک بندے سے تو نہیں لیا جائے گا، وہ تو پورے علاقے کے ہر بندے پر 1 روپیہ تقسیم کیا جائے گا۔ تو آپ معافی بھی مانگو، کس سے معافی مانگو گے؟ اس وجہ سے بالکل حرام ہے، اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ حضرت بیر والوں کا واقعہ مختصر آپ کو بتاؤں کہ ان کے پاس ویسے جب لوگ آتے تھے تو ان کے لیے بریانی وغیرہ کھانے کا انتظام کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ حضرت نے فرمایا کہ دیگ پکاؤ، مہمان آئے ہیں، چاول یہ وہ سارا کچھ انتظام ہو گیا، اور ابھی کھانا پک گیا۔ کھانا پکنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا کہ پہلے میں تھوڑا سا کھا لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو گناہوں سے بچاتے ہیں۔ اگر خود نہ کھاتے تو اور لوگ کھا جاتے ہیں نا، اگر اور کھاتے تو بھی گناہ کا ذمہ دار تو یہی بزرگ بنتا۔ انہوں نے فرمایا پہلے میرے پاس لے آؤ۔ لایا، جیسے ہی منہ میں نوالا ڈالنے لگے تو گر گیا۔ حیران ہوا، کیا کچھ ہاتھ بھی خراب نہیں ہے، بیماری بھی نہیں ہے، پھر گر گیا۔ دوسرا نوالا اٹھایا، پھر گر گیا۔ تیسرا نوالا اٹھایا، گر گیا۔ فرمایا رکو، کسی کو چاول دینا نہیں۔ بلایا سب کو، خادموں کو، بھائی چاول کہاں سے آئے؟ آپ کے گھر سے آئے۔ اور گھی کہاں سے آیا، نمک کہاں سے آیا، یہ وہ ساری چیزیں، لکڑیاں جو جلائی تھی وہ کہاں سے آئیں، سب بتایا کہ فلاں فلاں سارے آپ کے گھر سے آئے ہیں۔ اور جو کچھ باہر سے لینا تھا آپ نے جو پیسے دیے اسی میں سے لے آئے ہیں۔ پھر جا کر کے پتہ لگا کہ پانی کہاں سے آ گیا؟ حضرت پانی یہاں نہیں تھا، وہ فلاں گھر ہے نا اس سے لائے تھے۔ فرمایا اس کو بلاؤ۔ اس کو بلایا کہ بھائی پانی تیرا کہاں سے آتا ہے؟
बोला साईं वो बिजली का पर मोटर पर वाटर सप्लाई आता है उसी से खींचता हूँ। बोला बिजली का मीटर लगा हुआ है? बोला नहीं मीटर लगा हुआ नहीं, चोरी की बिजली है। इसी की वजह से अल्लाह ताला ने हज़रत को ख़ुद खाने से मना किया। अभी लोगों ने बोला कि हज़रत इसको भला क्या करें? फरमाया फेंक दो। उन्होंने बोला कि ठीक है हज़रत उठा कर फेंक दे। बोला कहाँ फेंकोगे पता है? बोला बाहर वहाँ जो कचरा पड़ा होता है वहाँ। बोला नहीं, गड्ढा खोदो, गड्ढा खोद कर के अंदर डालो, ऊपर से मिट्टी डाल दो। ऐसा ना हो कि क़यामत के दिन कोई कीड़ा मकोड़ा, कोई कुत्ता, कोई बिल्ली आकर के मेरे ख़िलाफ़ गवाही दे इन्होंने हमें हराम खिलाया था। ये गैस और बिजली की चोरी को भी हल्का ना समझो, बड़ी ख़तरनाक चोरी है। और एक आदमी की चोरी आसान होती है, उसी से माफ़ी मांग लो। जैसे इज्तिमाई पैसा होता है ना, जैसे आपकी जमात है लाड़ा जमात, वंगोरा जमात, इसके लिए कोई फ़ंड आ गया, किसी मुखय्यर ने 1-2 लाख रुपया दे दिया कि गरीबों में तकसीम करो। फिशरी की तरफ से फ़ंड आ गया कि सब लोगों को दे दो। मस्जिद का फ़ंड आ गया कि भाई ये मस्जिद के इंतज़ामात चलाओ। किसी मदरसे का फ़ंड आ गया तो ये इज्तिमाई होता है। हुकूमत का पैसा ये इज्तिमाई होता है। इसको अगर कोई भी चोरी करेगा तो इसकी माफ़ी समझो है ही नहीं। 1000 बंदे, 2000 बंदे, लाख बंदे, आप किस किस से माफ़ी मांगोगे? 100 रुपये की चोरी की, आप 1 करोड़ रुपया उसकी जगह पर सदका खैरात करो, फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जिसकी चोरी की उसको तो वापस करो पहले। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको हर तरह के नाफरमानी से, गुनाह से अपने फजल व करम से महफूज फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। लाइक करें हमारे चैनल को और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।